اس کی خوش قسمتی کے بارے میں کیا کہیے جن کے بارے میں فرشتے گواہی دے رہے ہوں کہ اے اللہ تیرا وہ بندہ جب ہم گئے تھے تب بھی نماز پڑھ رہے تھے اور جب ہم آئے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین، ہم جس مہینے میں داخل ہونے والے ہیں وہ مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ یقیناً خوش نصیب ہے وہ لوگ جن کو رمضان المبارک کا مہینہ نصیب ہونے والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی آمد پر صحابہ کو خوشخبری سنایا کرتے تھے۔ حدیث دیکھیے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یبشر اصحابہ قد جاءکم شہر رمضان شہر مبارک، یعنی صحابہ کو خوشخبری سناتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے صحابہ کی جماعت، تم پر ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے جو بابرکت ہے۔ رب العالمین نے تم پر روزے فرض کیے ہیں۔ یفتح فیہ ابواب الجنہ، جس میں اللہ رب العالمین جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ ویغلق فیہ ابواب الجحیم، اور جس میں اللہ رب العالمین جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ وتغلق فیہ الشیاطین، جس میں اللہ رب العالمین شیاطین کو بند کر دیتا ہے۔ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، جس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ من حرم خیرہا فقد حرم، جو شخص اس رات کی بھلائی سے محروم رہا حقیقت میں وہی محروم رہنے والا ہے۔ محترم ناظرین، یہ رمضان المبارک کی خوشخبری کے تعلق سے حدیث ہے۔ آئیے اس مہینے میں کون کون سی عمل ایسی ہے جس پر ہمیں خاص توجہ دینے چاہیے، اس کے بارے میں آج کے اس درس میں ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلا کام یا پہلا عمل جس پر ہمیں خاص توجہ دینی ہے اس مہینے میں، وہ ہے زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں توبہ و استغفار کرنا۔ اللہ رب العالمین سے زیادہ ہم توبہ کریں اور اپنی گناہوں کی معافی طلب کریں اور نیکیوں سے اپنے دامن کو بھریں۔ اور اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، جو بے حیائی کر چکے ہیں یا اپنے نفسوں پر ظلم کر چکے ہیں، یعنی جو لوگ بہت زیادہ ظلم کر چکے ہیں، ذکر اللہ، تو اللہ کو یاد کرے۔ اللہ رب العالمین کو یاد کرنے سے یہ ہوگا فاستغفروا لذنوبہم، اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو سب سے پہلا کام ہم رمضان المبارک میں یہ کریں گے کہ ہم اپنی گناہوں سے توبہ کریں گے۔ صحابہ کرام توبہ و استغفار اس قدر کیا کرتے تھے، یا اللہ رب العالمین کا خوف اس قدر اپنے دل میں رکھتے تھے کہ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، میں آپ سے کچھ سیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ وہی ابوبکر صدیق ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 مرتبہ جنت کی خوشخبری سنائی، اور یہ وہی ابوبکر صدیق ہے جن کو قیامت کے دن جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ مجھے کوئی دعا سکھائیے جس سے میں اپنے گناہوں کو بخشوا سکوں، تو اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ ابوبکر تمہیں گناہوں سے توبہ کی کیا ضرورت ہے، میں نے تو تمہیں 8 مرتبہ جنت کی خوشخبری سنائی ہے۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک مرتبہ بھی کہہ دیتے کہ ابوبکر تم جنتی ہو تو ابوبکر جنتی تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو 8 مرتبہ جنت کی خوشخبری سنائی۔ یہ وہی ابوبکر صدیق ہے جو نبیوں کے بعد قیامت تک آنے والے تمام انسانوں میں سب سے افضل، سب سے معزز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابوبکر جب تم نماز پڑھا کرو تو اس دعا کو پڑھو، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے اللہ میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، ظلما کثیرا، بہت زیادہ ظلم کیا ہے، ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک، اور اے اللہ تیرے علاوہ گناہوں کو کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے، فاغفر لی مغفرۃ من عندک، اور تو مجھے بھرپور معافی عطا کر، ورحمنی
اور مجھ پر رحم فرما، انک انت الغفور الرحیم، بے شک تو معاف کرنے والا اور غفور الرحیم ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اگر ہماری نیکیاں زیادہ ہیں تب بھی ہمیں اللہ رب العالمین سے توبہ و استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ دوسرا عمل یا دوسرا کام جو ہمیں اس مہینے میں کرنا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث اس طرح سے ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے رمضان کا روزہ ایمان اور ثواب کی نیت سے رکھا تو اللہ رب العالمین اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اس حدیث میں دو چیزیں غور کرنے والی ہے، ایک ایمان یعنی اسلام کے تمام شرائطوں کے ساتھ ہمیں روزہ رکھنا ہے، اور دوسری بات یہ کہ ہمیں اللہ رب العالمین سے امید رکھتے ہوئے ثواب کی نیت سے ہمیں روزہ رکھنا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ ہم جب اللہ رب العالمین کی عبادت کریں تو اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے کریں، ہماری یہ نیت ہو کہ اس عبادت سے اللہ رب العالمین خوش ہوگا۔ تو ہمیں دوسرا کام یا دوسرا عمل جو ہمیں کرنا ہے، ہمیں ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان المبارک کا روزہ رکھنا ہے۔ تیسرا کام جو ہمیں اس مہینہ میں کرنا ہے وہ یہ کہ جب ہم روزہ رکھیں تو روزہ رکھنے سے پہلے ہم اس کی نیت کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم یبیت الصیام قبل طلوع الفجر فلا صیام له، جو شخص طلوع فجر سے پہلے روزہ کی نیت نہیں کرتا ہے اس کا روزہ نہیں۔ تو ہمیں تیسرا کام جو کرنا ہے وہ یہ کہ ہمیں روزے سے پہلے یا سحری سے پہلے ہمیں نیت کرنا ہے۔ چوتھا کام یا چوتھا عمل جو ہمیں اس مہینے میں کرنا ہے وہ یہ کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، کہ قرآن اور روزہ، قرآن اپنے پڑھنے والے کے لیے، روزہ اپنے رکھنے والوں کے لیے قیامت کے دن شفاعت کرے گا، اور ان دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کریں، اور تلاوت کے ساتھ ساتھ تلاوت تو ہم اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے یا ثواب کی نیت سے کریں گے ہی، لیکن ایک اور اہم کام ہمیں اس میں یہ کرنا ہے کہ یہ کوشش کریں کہ اس ماہ میں ہم قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھیں۔ یہ بھی تو سمجھ میں آئے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کیا کہا ہے، اور یقین مانیے کہ جب آپ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھیں گے تو وہ مزہ ہی بالکل الگ ہوگا۔ پانچواں کام یا پانچواں عمل جو ہمیں اس مہینے میں کرنا ہے وہ یہ کہ ہمیں فرض نمازوں کو پابندی سے پڑھنا ہے۔ اکثر یہ دیکھا جاتا ہے سحری کرنے کے بعد سو جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک بہت ہی پیاری حدیث جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ حدیث اس طرح سے ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل وملائکۃ بالنہار ویجتمعون فی صلاة الفجر وصلاة العصر ثم یعرج الذین باتوا فیکم فیسألهم وهو اعلم بهم کیف ترکتم عبادی فیقولون ترکناہم وهم یصلون واتیناہم وهم یصلون۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صبح کے وقت یعنی فجر کے وقت اور عصر کے وقت فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ جو صبح کے وقت آتا ہے اس کی ڈیوٹی شام تک ہوتی ہے، اور جو شام کے وقت آتا ہے یعنی عصر کے وقت آتا ہے تو اس کی ڈیوٹی فجر تک ہوتی ہے۔ اور یہ لوگ مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں، اور وہ بندے جو نماز کی پابندی کرتے ہیں یعنی فجر اور عصر میں خصوصاً رہتے ہیں تو ان کا نام یہ نوٹ کرتے ہیں، اور جب یہ اللہ رب العالمین کے سامنے جاتے ہیں تو اللہ رب العالمین ان سے سوال کرتا ہے۔ حالانکہ اللہ رب العالمین سب جانتا ہے، پھر بھی اللہ رب العالمین سوال کرتا ہے کہ تم میرے بندے کو کس حال میں چھوڑ کے آئے، یا تم میرے بندے کو کس طرح پائے؟ تو وہ فرشتے کہتے ہیں کہ جب ہم گئے تھے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ہم آئے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ اللہ اکبر! اس کی خوش قسمتی کے بارے میں کیا کہیے جن کے بارے میں فرشتے گواہی دے رہے ہوں کہ اے اللہ تیرا وہ بندہ جب ہم گئے تھے تب بھی نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ہم آئے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ پانچواں کام یا پانچواں عمل جو اس مہینے میں کرنا ہے ہمیں وہ ہے عمرہ۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں عمرہ کا ثواب حج کے برابر ہے. اگر آپ کی استطاعت ہو تو آپ ضرور عمرہ کریں، اللہ رب العالمین انشاءاللہ آپ کو حج کا ثواب عطا کرے گا. اور چھٹا عمل یا چھٹا کام جو ہمیں کرنا ہے وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں دونوں ہاتھوں کو کھول کر کے خرچ کیا کرتے تھے. تو ضروری ہے کہ ہم بھی دل کھول کر خرچ کریں، سخی اور فیاضی کے ساتھ اس رمضان المبارک کا ہم استقبال کریں. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں رمضان المبارک میں بہتر سے بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عبادتوں کے ساتھ آپ یہ دعا بھی کرتے رہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے روزوں کو، ہماری نمازوں کو اور تمام عبادتوں کو اللہ رب العالمین قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.